बात हम करते हैं जी हाफिज सईद की। हाफिज सईद के घर के बाहर कल आप सब जानते ही हैं कि एक ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद जो है वहां से अब ये बताया जा रहा था कि जी उसके घर के बाहर जो है वो ब्लास्ट हुआ और वो घर पे नहीं था, उसको किसी और जगह पे ले जाकर जो है वो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, उसने किसी और जगह पे नजरबंद किया हुआ है, अरेस्ट किया हुआ है हाफिज सईद को। और जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वो हाफिज सईद का घर था, वहां पे उसकी फैमिली रहती है और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी लगी हुई थी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जिस लाहौर की जिस स्ट्रीट में वो घर है वहां पे किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, मतलब नॉर्मली भी आने जाने की इजाजत नहीं है। कोई सिर्फ वो लोग जो वहां पर रहते हैं वही आ जा सकते हैं। तो पूछना ये था कि ये जो आम पब्लिक है उसके टैक्स के पैसों से जो है वो इस तरह के लोग जो हाफिज सईद टाइप के जो टेररिस्ट सारी दुनिया में डिक्लेयर हो चुके हैं, उनको ये सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है, उनके घर वालों को किससे खतरा है और क्यों इस तरह की सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने लगाई है कि उस स्ट्रीट में कोई भी आ जा नहीं सकता सिवाय उन लोगों के जिनके घर वहां पर हैं। और इतनी सारी फौज आपने या पुलिस आपने उसके घर के बाहर क्यों लगा रखी है? आम जो रोड्स हैं, मार्केट्स हैं, वहां पे लोगों के पर्स छीने जा रहे हैं, मोबाइल छीने जा रहे हैं और कहा यह जाता है कि जी हमारे पास जो है वो पुलिस में लोग कम हैं और हमारे पास इतने ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस वाले नहीं है कि हम सबकी हिफाजत कर सकें। तो फिर पूछना यह था कि हाफिज सईद के घर के बाहर इतनी बड़ी आपने तादाद में जो पुलिस खड़ी की हुई है, उसका क्या रीजन है? ये आप अगर माइंड ना करें तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। नहीं, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, आप ट्विटर पे लिख दें, कहीं लिख दें, मैं पढ़ लूंगी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन प्लीज बताएं जरूर कि आखिर ये नौटंकी चल क्या रही है, आखिर आपने क्यों हाफिज सईद के घर के बाहर इतनी सिक्योरिटी उसको क्यों प्रोवाइड करके रखी है और उसके पीछे क्या रीजन है और इतना क्या वो आपको पसंद है कि आपने ये सब कुछ किया है। खैर, हम चलते हैं आगे। इमरान खान साहब ने, मैं आपको बता दूं, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट तो पहले ही गिरवी रख दिया था। अब उन्होंने इस्लामाबाद क्लब, जो कि इस्लामाबाद में काफी बड़ा सा एक क्लब है, रेस्टोरेंट है, और वहां पे काफी जो अमीर अमीर किस्म के लोग होते हैं ना, बड़े बड़े पैसों वाले, वो ही जाया करते हैं, उसको भी गिरवी रख दिया है। तो अब जाहिर है जब हमारे पास कोई एयरपोर्ट ही नहीं रहेगा, हमारे पास कोई ना हमारे पास लाहौर का होगा, ना कराची का होगा, ना इस्लामाबाद का, ना मुल्तान का, कहीं का एयरपोर्ट ही नहीं होगा, सारे गिरवी रख देंगे। तो फिर ऑब्वियसली अगर कोई हमसे अमेरिका या कोई कहेगा कि जी हमने फौजी अड्डे बनाने हैं या मिलिट्री बेस बनानी है, तो हम उन्हें कहेंगे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो फिर कहाँ बनाओगे? जिसको गिरवी रख देंगे, नहीं जिसके पास गिरवी रख देंगे, फिर उनको उसी से बात करनी पड़ेगी। लगता कुछ ऐसा ही है कि खान साहब की गवर्नमेंट के जाते जाते तक पूरा पाकिस्तान जो है वो गिरवी रखा जा चुका होगा और हम लोग सब जो हैं वो मेरे ख्याल है या तो चाइनीज हो गए होंगे या फिर जिस कंट्री को बेचेंगे उनके हाथों हम भी वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन इनको ना कोई पूछ रहा है, ना कोई रोक रहा है और ना ही कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। इनके जो टीवी चैनल्स हैं, मैं बार बार कहती हूँ, टीवी चैनल्स भी सब वही बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने बताई होती है या जो बूट पॉलिसी है वो उसी तरह की बात कर रहे हैं और किसी को भी इस के ऊपर ना तो शर्म आ रही है और ना ही हिम्मत हो रही है कि वो ये बात करें अपनी गवर्नमेंट से, अपनी एस्टेब्लिशमेंट से, कि आखिर आप लोग हमारे मुल्क में हर जगह को गिरवी रखते क्यों चले जा रहे हैं? आप जो लोन्स लेते चले जा रहे हैं उसको वापस कौन करेगा? आपके पास तो दो दो पासपोर्ट है, आप तो पासपोर्ट पकड़ेंगे और दौड़ जाएंगे। जो आम आदमी है वो क्या करेगा? इस बात का जवाब जो है वो इमरान खान साहब को देना चाहिए, लेकिन खैर वो देंगे नहीं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको ये बताएं कि ये भी एक न्यूज चल रही है कि इमरान खान साहब को जो है वो जुलाई में यूके के ट्रिप पे जाना था और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि जी आप आइए और यहाँ पे आके क्रिकेट खेलिए। और वो घुमाते फिराते, जैसे खान साहब तो कहते रहते हैं कि मैंने तो इंग्लैंड बहुत देखा हुआ है। ऑफ कोर्स उनकी फर्स्ट वाइफ भी इंग्लैंड से थी, उनकी सेकंड वाइफ भी वहीं कहीं रहती हैं और उनकी जो एक बेटी है वो भी वहीं रहती है और वो सीता वाइट केस जो हुआ था वो भी मेरे ख्याल इंग्लैंड में ही हुआ था। तो सब कुछ, सारे कांड तो खान साहब ने इंग्लैंड में ही किए। तो उन्होंने क्या करना वहां जाके खामखा पैसे खर्च करके इंग्लैंड देखने के लिए?
ہاں لیکن انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ضرور جو ہے انگلینڈ کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک روڈ میپ جو کہا جا رہا ہے، ہمارے کچھ ساتھی اور پینلسٹ اور دوسرے لوگ بتا رہے ہیں کہ ایک روڈ میپ جو ہے وہ 10 سال کا وہ تیار کیا ہے انڈیا کے ساتھ. اور ہمارے خان صاحب کو کہا کہ بس آپ آئیے اور آ کے آپ یہاں پہ کرکٹ کھیلیے اور اس کے بعد گھومیے پھریے اور بس یہ کہ نا وہ جو ہے نا ٹکا کھا کے چلے جائیے. یہ کیا بات ہوئی؟ خان صاحب کی یہاں خان صاحب کوئی ضرورت نہیں آپ کو جانے کی. اتنے پیسے خرچ کر کے لوگوں سے ادھار لے کے جہاز کا بندوبست آپ کے پاس نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے لاسٹ ٹائم بھی وہ پلین جو دیا تھا سعودی کراؤن پرنس نے، وہ اس نے ون وے دیا تھا اور آپ کو واپس امریکہ سے پھر اونٹ پہ آنا پڑا تھا. تو ابھی یہاں سے کیا آپ کھوتے پہ آئیں گے واپس؟ یہ ابھی بھی یہ لوگ واپس بلا لیں گے اپنا پلین اور کہیں گے کہ بس ون وے ہی ہے. تو کوئی ضرورت نہیں جانے کی. یہاں پہ ہمارے پاس بہت گراؤنڈ ہے، آپ یہاں پہ کرکٹ کھیل لیجیے. اور یو کے تو آپ نے دیکھ ہی رکھا ہے، وہاں پہ ایسی کون سی نئی انہوں نے بلڈنگ بنا دی ہے. کورونا میں تو ویسے ہی کچھ نہیں ہو رہا تھا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہوگا یو کے نے. تو آپ کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. خان صاحب مطلب عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور اگر یہ لوگ کوئی زیادہ کچھ بات کرے نا تو آپ نے جو یو کے سے جو لون لیا ہوا ہے یا کوئی پروجیکٹس وغیرہ یا کسی قسم کا کچھ بھی لے رکھا ہے، ویسے تو ہر کسی سے ہی لیا ہوا ہے تو ان سے بھی ضروری لے رکھا ہوگا، تو وہ کھینچ کے ان کے منہ پہ مارے اور کہ نہیں جی میرے ساتھ بھی جو ہے نا وہ میں بھی 10 سال کا روڈ میپ بناؤ گے تو میں آؤں گا، نہیں تو میں نہیں آؤں گا. یہ کیا بات ہوئی کہ خان صاحب جو ہے وہ اتنے زیادہ انہوں نے یہاں پہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ دیکھیں اتنے زیادہ انہوں نے بلین سونامی ٹری لگا دیے. جو میں پیج کھولتی ہوں تو وہاں پہ پہلے مجھے سارے درخت کاٹ کے ہلٹانے پڑتے ہیں، اس کے بعد میں کام کر پاتی ہوں. اتنے سارے انٹرنیٹ پہ خان صاحب نے جو ہے نا انوائرمنٹ کے اوپر اتنا کام کیا ہے کہ بہت سارے درخت تو آپ کو انٹرنیٹ پہ نظر ہی آئیں گے جو خان صاحب نے لگائے. چاہے آپ کو ادھر گراؤنڈ میں نظر نہیں آئیں گے لیکن انٹرنیٹ پہ نظر آئیں گے. وہ کام کیا خان صاحب نے. پھر پاکستان کی اکانومی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا وہ بھی سبھی دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی کی کیا حالت ہے، کہاں تھی اور کہاں پہنچا دیا. اور اس کے بعد ایجوکیشن کے اوپر تو میں کیا بات کروں، وہ تو میں پہلے بھی آپ کو بہت بار بتا چکی ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ہمارا اتنا زبردست بن گیا ہے اور اتنا زیادہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایجوکیشن میں آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب تو بڑے بڑے ناسا والے اور سب لوگ جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو نا نکال کر اور پاکستان کے سائنٹسٹ رکھنے کی نا بات کر رہے ہیں. تو اتنے زیادہ سائنٹسٹ ہمارے آ گئے ہیں. اور باقی ملاؤں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کس کس طرح کی ملاؤں کی ویڈیو آ رہی ہے. تو اس کے اوپر تو میں کیا ہی کہوں، مطلب ہر فیلڈ میں ہم ترقی کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف ایجوکیشن میں، مطلب آپ نام لیجئے اور اس کے بہت سارے ایکسپرٹ جو ہے نا وہ آپ کو پاکستان سے مل جائیں گے. تو انگلینڈ کو سوچنا چاہیے تھا انڈیا کے ساتھ 10 سال کا جو میپ روڈ میپ انہوں نے بنایا ہے وہ بنانے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کر کیا رہے. اس لیے کہ خان صاحب جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب بھی بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور خان صاحب نے جس طرح سے پاکستان کو ترقی دی ہے تو توبہ توبہ. لیکن ایک سب سے بڑی بات یہ کہ خان صاحب جو انگلینڈ اگر آپ جائیں گے تو آپ کریں گے کیا وہاں جا کر؟ اس لیے کہ وہاں تو میجورٹی جو لیڈیز ہیں وہ تو یا تو اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہوتی ہیں یا جینس پہن کے گھوم رہی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کس کس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے نا ہمارے خان صاحب کوئی روبوٹ تو نہیں ہے نا کہ مطلب وہ ایسے ہی بس جائیں گے اور ایسے ہی دیکھ کر واپس آ جائیں گے. کچھ بات ہو گئی تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر ہم کیسے جواب دیں گے خان صاحب؟ آپ کو تو پتہ ہے نا آج کل تو موبائل بھی کیمرے والے آ گئے. تو اور آپ تو ویسے بھی آپ روبوٹ نہیں ہیں. یہاں پہ سب کہتے ہیں کہ خان صاحب روبوٹ ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا، میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے انسان ہی ہوں گے لیکن چیک کرنے کی غلطی تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم وہاں پہ بھیج دیں اور پھر وہاں پہ جو انگلینڈ کی گورنمنٹ ہے وہ اپنی لیڈیز کو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ وہ شلوار کرتا پہن کے پھرا کریں باہر، دوپٹہ لے لیں، چادر لے لیں. ایسا تو نہیں ان کو بول سکتے نا. تو پھر ایسی کنٹری میں جا کے کرنا کیا بے غیرتوں کی جو ہر وقت جو ہے نا اسکرٹ پہن کے گھومتی رہتی ہیں؟ ہمیں نہیں جانا. تو بس خان صاحب آپ منع کر دیجیے اور ایسا خواہ مخواہ وہاں پہ کوئی ڈنگ ڈونگ ہو گیا کچھ ہو گیا تو پھر اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو خواہ مخواہ نا کوئی بہانہ بنا دیے گا، کہہ گا کہ مجھے بخار ہے، کہہ گا میں کرونا ہو گیا. وہ لاسٹ ٹائم آپ کو ہوا تھا نا وہ جو فورن فنڈنگ کیس ہو رہا تھا اور آپ کو 2 دن کے لیے کرونا ہو گیا تھا، جیسے فورن فنڈنگ کیس کلوز ہوا تو اس کے ساتھ ہی آپ ٹھیک ہو گئے تھے. تو بس یہاں بھی یہی کہہ دیجیے، ویسے بھی کہہ دیجیے کہ آپ کو کرونا کے سمٹمز لگ رہے ہیں تو وہ آپ کو ویسے ہی نہیں بلائیں گے اور اس طرح سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور کام بھی ہو جائے گا آسانی سے. لیکن خیر ہم بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جیسے آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ابھی کس طرح کی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن کے اوپر جب ان سے کوشچن کیا گیا تو سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا پتہ نہیں. ویسے میں نے تو آج تک کسی کنٹری کا کوئی فورن منسٹر ایسا نہیں دیکھا ہے کہ جس سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ اتنا لمبا پاز دے کے بیٹھ جائے اور سوچے کہ یار میں نے کہنا کیا ہے.
لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے یوں اتنا پیارا پوز دیا تھا نا، سوچ رہے تھے یوں کر کے. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ اسٹڈی کر لیں گے اور ان کو خان صاحب سے بھی مشورہ کر لیں گے کہ آخر کہنا کیا ہے. ظاہر ہے حافظ سعید بھی ہمارا ہیرو ہے، اور باقی سب بھی، میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کون کون سے ہمارے ہیروز ہیں، ان میں اسامہ بن لادن بھی ہے. تو ذرا اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے، آپ کہہ دیجیے کہ ہاں جی ایسا ہے. ایک چیز میں اور آپ کو دکھاؤں تصویر، اس میں دیکھیں باجوہ صاحب جو ہیں وہ کتنے پیار سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے اس کے اندر، اور وہ یہ کہ جو یہ فوجی فاؤنڈیشن اور اس طرح